زمین پر ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ زرخیز زمینیں، بھری ہوئی منڈیاں، سونے سے بھرتے خزانے اور ایسے محلات جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ مگر ایک چیز خالی تھی، ان کے دل۔ وہ سمجھتے تھے اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا؟ اسی غرور میں ڈوبی ہوئی اس قوم کے پاس اللہ نے ایک نبی بھیجا۔ نہ کوئی لشکر، نہ کوئی طاقت، بس سچائی کے چند الفاظ۔ انہوں نے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ بت تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ لیکن قوم ہنس پڑی۔ کوئی بولا، ہم اتنے طاقتور ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم اتنے امیر کیوں ہوتے؟ کسی نے کہا، یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ سالوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ نبی سمجھاتے رہے اور لوگ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت یونس کا دل بھر آیا۔ وہ شہر چھوڑ کر نکل گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی کا سب سے خطرناک موڑ شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ شروع میں سمندر بالکل پرسکون تھا، لیکن اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا۔ ہوا چیخنے لگی، لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں۔ کشتی کے ملاح چلائے، وزن کم کرو ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ فیصلہ ہوا، قرعہ ڈالا جائے گا۔ پہلی بار نام نکلا یونس۔ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر نام نکلا یونس۔ تیسری بار پھر وہی نام۔ اب سب سمجھ گئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور خود کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور پھر ایک عظیم مخلوق نمودار ہوئی، ایک دیو ہیکل مچھلی جس نے انہیں نگل لیا۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اسی گہری تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام کے دل سے ایک دعا نکلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اپنے رب کے سامنے اعتراف۔ اور پھر وہی رب جس کی اجازت سے سب کچھ ہوا تھا، اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، میرے بندے کو ساحل پر چھوڑ دو۔ اگلے ہی لمحے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر لا کر رکھ دیا۔ ان کا جسم کمزور تھا، لیکن اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ اسی وقت اللہ نے ان کے لیے ایک درخت اگا دیا جو سایہ بھی دیتا تھا اور شفا بھی۔ ادھر ان کی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آسمان سیاہ ہو گیا، بادل گرجنے لگے، ہوا طوفان بن گئی۔ اب انہیں احساس ہوا وہ بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ پھر پورا شہر اکٹھا ہو گیا، مرد، عورتیں، بچے سب روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اور جب اللہ نے ان کی سچی توبہ دیکھی تو عذاب کو واپس لے لیا۔ یہ قرآن کی تاریخ میں وہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کے قریب آنے کے بعد توبہ کی اور بچ گئی۔ اور ہمیں اس واقعے سے ایک بڑی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ زندگی کا سمندر کتنا ہی طوفانی کیوں نہ ہو، اگر اندھیروں میں ہم بھی یہی دعا پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یاد رکھو، جس رب نے اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، وہ ہمیں بھی ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔